बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के दिन खासा कर्ब और इब्तला में गुजरा है। कोई तकरीबन सुबह 9:30 बजे से ही, बल्कि मेरा ख्याल स्कूल टाइम पे ही, जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो बडग्राम में एक चेयर लिफ्ट जो कि लोग यूज़ करते होंगे, ज़ाहिर है वहाँ पे कोई मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, एक पहाड़ से वो आते होंगे ज़मीन पे या उसमें, तो लिफ्ट के लिए या 6, 7, 8 अफराद के बैठने की जगह है। तो वहाँ पे 6 बच्चे और एक उनका उस्ताद जो है जो स्कूल आ रहे थे वो उसमें फंस गए और सारा दिन फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गया। उसमें से अभी तक जब मैं वीलॉग कर रहा था तो 2 बच्चे रेस्क्यू कर लिए गए थे और फिर रात अंधेरा होने की वजह से जो हेलीकॉप्टर का रेस्क्यू है वो तो बंद कर दिया गया, रात के अंधेरे में वो मुमकिन नहीं है। चुनाचे अब लोकल एक मैनुअल तरीके से जो अपनी टोकरियाँ बना के वो लेके एक करके रेस्क्यू कर लेंगे। दुआ करते हैं कि सारे लोग बाखैरियत वहाँ से निकाल लिए जाएं। मुझे इसमें एक ही बात करनी है कि बहरहाल सारा दिन लोग, सारी कौम परेशान रही है कि क्योंकि फोकस में आ गए सारे, टीवी कैमरे उनकी लाइव कवरेज दे रहे थे, तो लोग सारा दिन टीवी के साथ लग के जुड़े बैठे रहे ये देखने के लिए कि क्या होता है। मुझे पाकिस्तान फौज की इन्हीं बातों में फख्र आता है। हकीकत यह है कि ऐसा प्रोफेशनल फौज, सैलाब हो, जल्जला हो, इस तरह की कोई लास्ट ईयर एक जगह पे लोग इकट्ठे हो गए, कहीं फंस गए, कोई पहाड़ों में फंस जाए, कहीं फंस जाए, 1 हो, 5 हो, 10 हो, तो ये अपनी जान हथेली पे रख के पहुंच जाते हैं और उसके बाद उनको रेस्क्यू करते हैं। आज का ऑपरेशन भी इस लिहाज से तकलीफ के साथ साथ एक हौसला अफजाई थी कि जिस तरीके से हमारे नौजवान वहाँ पहुंचे और उन्होंने उनको वहाँ से निकालने के लिए सारा दिन लगाया, फिर मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए। ये आसान ऑपरेशन नहीं था। बाकी वतन अजीज में सबसे अहम चीज़ जो चल रही है, जिसने हलचल मचा देनी है, और वो है आरिफ अलवी साहब की जो ट्वीट, जिसके अंदर उन्होंने बादस खराबी बसियार, जब एक मामला तय हो गया तो उसके 36 घंटे के बाद फरमाया कि ये मेरी इल्म के बगैर हो गई है और मैं इसके बस हूँ, जबकि सेक्रेटरी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जो कि ऑलमोस्ट जो है सदर साहब का दस्त बाजू होता है, आंखें होती हैं, कान होती हैं, तो उन्होंने कहा कि सदर साहब झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने ये बात उनके इल्म में थी, से उनकी फाइल उनकी ड्राफ्ट पड़ी रही है और आज भी अगर पड़ी हुई है तो उसमें मेरा क्या कसूर है। तो इस तरीके से वो जो सदर मुमलिकत ने ट्वीट किया और ऐसे की जैसे वो बिल बन गया, हालांकि बिल चाहे बना नहीं था, कि मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ जिनके ऊपर ये लागू हो रहा है साइबर का या मरासल जो सीक्रेट एक्ट जो है वो जिस पे लागू हो रहा है, और उसमें जा रहा है कि इमरान खान साहब हैं, शाह कोई साहब हैं और फिर बेशुमार तरीके साहब के जो लोग पकड़े हुए हैं उन्होंने, तो आर्मी सीक्रेट एक्ट के तहत उन पर मुकदमा चलेंगे या उनका जो है अदालती उनके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या अदालती जो भी कोर्स बनेंगे। इससे पहले कि हम डॉक्टर अलवी साहब के इस सारे एक्ट को बात करें, मैं ये जायजा लें या तजिया करें कि इसका अंजाम अब क्या निकलेगा। इमरान खान साहब की आज जो बेल थी वो लगी थी जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने अमजद परवेज साहब ने 2 हफ्ते मांगे कि हमें 2 हफ्ते दिए जाए, जबकि लतीफ़ खोजा साहब जो पेश हो रहे थे इमरान खान साहब की तरफ से, तो उन्होंने उसकी मुखालफत की और बड़ी पसुपेश के बाद इसको सोमवार की तक रख दिया गया, यानी कि तकरीबन 6 दिन के लिए मुलतवी किया गया। आमिर फारूक साहब पे बड़ा प्रेशर रहेगा, तहरीक इंसाफ वालों को पता है कि जुडिशरी पे कैसा प्रेशर डालते हैं, और जबकि अभी हालात भी कुछ अजीबो गरीब है, तो उन्होंने और जहांगीर साहब जब सुन रहे होंगे तो मंडे को शायद ये जो है उनके ऊपर तहरीक इंसाफ इजाफी प्रेशर डालेगी, ये भी कहेगी कि हमें एतबार नहीं है, और फिर फैसला भी इसी प्रेशर में अपने हक में लेने की कोशिश करेगी। फॉर दैट मैटर आज तक तो कोर्ट रिलीफ दे ही देता है, इमरान खान साहब को रिलीफ इस केस मिल जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे। रिहा क्यों नहीं होंगे कि एक तो उनका साइफर की भी गिरफ्तारी डाल दी गई है, दूसरा उनको बेशुमार मुकदमात हैं जो कि 7-8 हैं जिनकी जमानत उनके कैंसिल हो रही है। तो एक ही मुकदमा मेरा ख्याल है कि अब उनका जो जिस तरह उनको पहले जमानतें लेते उन्होंने कहा जी मुझे कोई 150-200 मुकदमात में जमानतें लेनी पड़ी हैं या उधर जाना पड़ता अदालतों में, अब उनको ये सूरत हाल नहीं है, अब उनकी जमानतें हर जगह कैंसिल हो रही हैं और मुकदमा चलने शुरू हो जाएंगे।
چنانچہ جب ایک کیس سے نکلیں گے تو دوسرے کیس کے اندر پکڑ لیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر اگلے کیس سے پکڑ لیے جائیں گے، تو اتنے دیر میں پھر کسی نہ کسی اور کیس کا فیصلہ آئے گا۔ تو یہ ایک جو ہے لامتناہی سلسلہ ہے ان کا اس حکومت خانے میں یا جیل خانے میں آنے والے سارے دن گزارنے کے لیے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بہت کلیئر ہوں کہ ایک کوئی سخت گیر قسم کا کیس جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے گا اور اس کے سلسلے میں اس کے راستے میں عدالتوں کو بھی رکاوٹ نہیں بننے دیا جائے گا۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اپنے کالم میں لکھ چکا ہوں کہ پھر عدالتیں جو بھی اس کے درمیان رکاوٹ بنے گی عدالتوں کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیا جائے گا۔ ملک ہو سکتا ہے کہ ایمرجنسی بھی آ جائے، مارشل لا بھی آ جائے، صرف ایک کام کو حل کرنے کے لیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو کوئی جو ریلیف کہیں سے اگر عدالتوں نے کوئی دینے کی کوشش کی، جیسے کہ ملزم جو ہوتا ہے وہ عدالت کا لاڈلا ہوتا ہے، تو اس کیس میں ظاہر ہے کہ وہ لاڈلا تو نہیں، اس کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتی کسی قسم کی۔ کیا نتائج نکلیں گے، کیا سیاسی اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور پھر بھی کبھی اس پہ جامع تبصرہ پھر بھی کرتا رہوں گا کہ ملک کے اوپر سے کیا افیکٹ پڑے گا۔ میں پاکستان کے بارے میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت جتنے لوگ کردار بھی ہیں نا، اگر ان کو میں الاؤنس بھی دے دوں نا، چاہے حکومت ہے، حکومت تو خیر اب اس کو نہ گنے، اسٹیبلشمنٹ ہے یا عمران خان ہے یا عمران خان صاحب کی مخالف جتنی سیاسی جماعتیں جو ایک ہی موقف ہے، سارے کے سارے میں کہتا تھا کہ یہ نہ صرف یہ بند گلی میں بلکہ سارے اس وقت کلولیس ہیں کہ پاکستان کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا یا جو بھی آگے آئے گا پاکستان کسی سے سنبھلنے والا نہیں ہے۔ ڈالرز آپ دیکھ رہے ہیں چڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیز کی رکنے والی نہیں ہے۔ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل مہنگائی کا طوفان ہے، ایک کہتے ہیں سپر انفلیشن۔ اگر سپر انفلیشن آ گئی اور یہ ساری مہنگائی اس سے بھی دگنی ہو گئی تو اس ملک کے اندر کون کیسے گزارا کرے گا، اور آپ کے گھروں کے جو بیچارے آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کی تنخواہوں کا کیا بنے گا، پھر وہ کون ان کی کہاں سے آئیں گی، پھر آپ لوگوں کے ساروں کے مارجن کم ہو جائیں گے، کاروبار بند ہوں گے۔ تو ایک ایسا خوفناک منظر ہے کہ 25 کروڑ کا ملک ہے، مت بھولیں کہ 25 کروڑ کا ملک ہے، چھوٹا ملک نہیں ہے۔ تو ایک پورا ہم ایک وشیس سائیکل میں پھنس گئے۔ ہمارے عمران خان صاحب کی جو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کو جب سوار آئے گا تو ان کو اس کیس میں جس میں ان کو 3 سال کی ضمانت ملی ہو، سیٹسفائڈ ہو جائے گا، لیکن ان کی گرفتاری جو ہے کیونکہ آلریڈی ہو چکے ہیں سائفر کے اندر، تو وہ گرفتاری بھی کنٹینیو کرے گی۔ پھر اس کا جب ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے تو پھر اور گرفتاری ڈال دی جائے گی، کیونکہ ایک کے بعد دوسری گرفتاری، کیونکہ ان کو اب سارے کیسز جو ہے نا سب کی ضمانت ان کی کینسل نہیں کی جا رہی، ایسے ایسے کینسل کی جا رہی ہے تاکہ جیسے ایک کیس ختم ہو تو دوسری کی ضمانت کینسل کر دی جائے۔ اب عارف علی صاحب جس کا ہم نے ذکر پہلے شروع کیا جو اصل موضوع ہے، اب انہوں نے جو پنڈورا باکس کھولا ہے یہ اب آسانی سے بند نہیں ہوگا۔ میرا یہ خیال ہے کہ عارف علی صاحب جو ہیں اس کے اندر ایک کیجویلٹی بنیں گے۔ اب 2-3 طریقے کار ہیں۔ ایک تو ان کا مدت صدارت جو ہے سپٹمبر کے اینڈ میں جا کے ختم ہو رہی ہے، تو ان سے شریفانہ طریقے کہا جا سکے گا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ یہ چیزیں ہو چکی استعفیٰ دے دیں۔ اچھا وہ نہیں دیں گے تو تب تک چونکہ قاضی فائزہ صاحب آ چکے ہوں گے، تو قاضی فائزہ صاحب کی عدالت میں اس کے اوپر تحقیق بھی ہوگی، اس کے کنڈکٹ کے اوپر بھی، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے، ڈاکٹر الوی صاحب جو ہے، وہ کہتے ہیں نا پلینگ بوتھ سائڈ آف دا وکٹ، وہ دونوں طرح سے کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ سے بھی پینگم بڑھا کے یا ان کے لیے بھی ایک ورکنگ ریلیشن رکھا ہوتا ہے، عمران خان صاحب کے لیے بھی ان کی سپورٹ تھی کہ وہی ان کو لے کے آئے تھے اور وہ ان کے مربی تھے، ان کو اس عہدے پہ بٹھانے والے تھے۔ اور پھر تحریک انصاف کے ورکرز کا بھی پریشر ہے، کراچی کے اندر ورکرز کا پریشر ہے، گھر کا بھی پریشر ہے، تو اس کے اندر بڑا مشکل ہے کہ وہ مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں چلے جائیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ کو سرف نظر کر کے عمران خان صاحب کی طرف چلے جائیں۔ اس دو مگوں میں یہ سارا گن مچ گیا ہے، اور جس میں جو انہوں نے کہا کہ جی میں شرمندہ ہوں، اور جو لوگ متاثر ہوں گے سائفر سے تو ان سے میں معافی مانگتا ہوں، یا ادارے عمران خان ہے یا کوئی ہے فلاں ہے تو ان سے معافی مانگتا ہوں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر عارف علی صاحب نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر ان کا مسئلہ جو ہے سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے، اور مس کنڈکٹ کے اوپر جو بھی ان کے صدر کے مواخذے کے لیے جو لکھا ہوا ہے، حالانکہ ان کو ایز اے پریزیڈنٹ امیونٹی بھی حاصل ہے عدالتی کارروائی سے، لیکن یہ عدالتی کارروائی نہیں ہوگی، یہ مواخذہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے
اور اس کے اندر بھی میں نکالے گئے تو سپریم کورٹ یہی فیصلہ کرے گی کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو فارغ کر دیا جائے اور ان کو معزول کر دیا جائے. لیکن ظاہر ہے اس سے پہلے ہی جب ان کو جو آپشن دیں گے آپ استعفیٰ دے دیں تو استعفیٰ دے دیں گے یا معزول کر دیں گے. اگر نہ بھی ہوا تو پھر میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ایمرجنسی میں لگانی پڑی تو عارف علوی صاحب کو سپٹمبر کے مہینے کے بعد اپنے اس عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے گا. عارف علوی صاحب جو ہے بہت ہی ایک تکلیف دہ انجام کے ساتھ رخصت ہوں گے کہ یا وہ اگلے مہینے خود اپنے طور پہ مستعفی ہو جائیں گے یا سپریم کورٹ جو ہے ان کا مواخذہ کرے گا اور اس کے اندر وہ جو ہے قرار واقعی جرم کی سزا پائیں گے اور ان کو معزول کر دیا جائے گا. اور اگر پھر بھی کچھ نہ ملا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس دفعہ عدالتی نظام نے اگر اسٹیبلشمنٹ کی توقعات کے مطابق کام نہ کیا تو پھر پی سی او مارشل لا ایمرجنسی سب کی جو ہے توقع باندھ دیں. کیونکہ پاکستان کے بارے میں کبھی ہم نے لانگ ٹرم نہیں سوچا. یہ ملک بیچارہ 70 سال سے شارٹ ٹرم پہ چل رہا ہے چھوٹی چھوٹی کہ جو ابھی سامنے کرائسس ہے کہ اس کو کیسے اس سے نپٹا جائے. 2-4 سال اس سے گزر جاتے ہیں پھر ایک اور قرآن آتا ہے تو اس سے کیسے نپٹا جائے. تو آج تک ہم کوئی بھی نہ ہم کوئی دور از قسم کی پلاننگ کر سکے ہیں نہ ہم اس چیز سے متعامل ہو سکتے ہیں. چنانچہ پاکستان جو ہے ہمیشہ سے اسی طرح کبھی جیتا ہے کبھی مرتا ہے کبھی زندہ ہوتا ہے. ادھر جیتا ہے ادھر مرتا ہے. اس کو وہ میں 70 سال ویسے تو 76 سال ہے. ایک میں خاص پیرائے میں 70 سال کہتے ہیں 70 سال گزر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی اس ملک کا حامی و ناصر ہو. ہم نے اس ملک کے ساتھ بہت بری کیا آج تک. ہمارے